کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شہر کے ڈاکٹرز کم پڑ گئے جو تم میرے پاس منہ اٹھا کر آ جاتے ہو؟ میں ایک عام نرس ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ اجالا غصے میں اسے بیڈ پر نیم دراز ہوتے دیکھ کر چیخی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا خود کو زخمی کر کے اس کے پاس لے آتا تھا۔ وہ ایک امیر سید اس ڈاکٹر کے عشق میں گرفتار ہوتا اس کا دیوانہ ہوگا۔ وہ اس کے جنون سے خوفزدہ رہنے لگی۔ وہ سائیکو تھا، پیشنٹ کو ایسے ڈانٹتی ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ جگر پاش مسکرایا۔ تم سے نکاح چاہتا ہوں۔ انکار نہیں سنوں گا، ورنہ اگلی بار پیار کی زبان استعمال نہیں کروں گا۔ اس کے سرد شفاف لہجے میں نہ جانے کیا تھا جب انہیں اپنی زندگی میں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ آ گیا تھا۔ وہ ان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے آ گیا تھا، مگر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ ان کے لیے مثبت تھا یا منفی۔ کیا وہ اس کی زندگی سنوارنے آئے تھے یا اسے برباد کرنے؟ اس کا جواب تو فی الحال وقت ہی پاس ہے۔ اسلام آباد کی چوڑی ہموار سڑکیں رات کے نرم اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ مارکلت کی پہاڑیوں کے سائے دور تک پھیلے ہوئے تھے اور شہر کی لائٹس کسی خاموش جشن کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ اسی سکون کو چیرتی ہوئی چند مہنگی طاقتور گاڑیاں ہوا سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ انجن کی گرج اور ٹائروں کی چڑچڑاہٹ ایک عجیب سا جنون پیدا کر رہی تھی، جیسے سڑک نئی میدانی جنگ ہو۔ سب سے آگے ایک بلیک سپورٹ کار تھی۔ اسٹیئرنگ پر سید معراج شاہ بیٹھا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں اعتماد اور انداز میں وہی لاپرواہ امیری جو صرف پیسوں سے نہیں عادت سے آتی ہے۔ اس کی گھڑی کی چمک، اس کی جیکٹ کا سادہ مگر مہنگا اسٹائل اور اس کی پرسکون باڈی لینگویج چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ پیچھے اس کے دوستوں کی گاڑیاں بھی رفتار کی حدیں توڑتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کسی نے ہارن دیا، کسی نے ہیڈ لائٹس فلیش کی، کیوں کہ اسے چیلنج کر رہے ہو، جبکہ معراج شاہ نے بس ہلکا سا ریئر ویو مرر میں دیکھا اور لبوں کی دباتا اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کر گیا۔ اس کے چہرے پر ہارنے کا خوف نہیں تھا، اس کے انداز میں ایک شاہانہ غرور تھا۔ اسے خود پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ریس شروع کرنے سے پہلے ہی وہ اعتماد سے بول سکتا تھا کہ جیت سید معراج شاہ کی ہی ہوگی۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ غلط نہیں کہتا تھا، وہ واقعی جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا، نہ وہ ہار برداشت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جس دن وہ ہار گیا سمجھو اس دن وہ گر گیا۔ اپنی گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑتے اس نے ٹرن لیا تھا، تیز خطرناک ٹرن۔ ایک لمحے کو گاڑی اس کے ہاتھ سے نکلی تھی، مگر وہ چیزوں یہ حکمرانی کرنا جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کیسے، کب، کہاں، کتنی ڈھیل دینی ہے۔ وہ جاتا جا رہا تھا اور سڑک اس کے لیے بچھتے جا رہی تھی۔ شاہ، آہستہ کرو ورنہ میں کسی دیوار کے ساتھ گاڑی ٹھوک لوں گا۔ اس کے بلوٹوتھ سے یہ آواز ابھری جو احد بخاری کی تھی۔ احد بخاری جو اس کا گروپ فرینڈ تھا بے چارگی سے بولا تو اس کا دلکش قہقہا اس گاڑی کی زینت بنا۔ اس نے مزید سپیڈ بڑھائی تو وہ سب دوست اس کو گالیاں بکنے لگے۔ سوری یار، مگر یو نو واٹ، جیتنا میرا جنون ہے، میرا پہلا عشق ہے۔ جیت کا جشن تو میں کیسے اسے تم لوگوں کے حوالے کر دوں؟ اس کی گمبھیر آواز ان سب کے کانوں میں گونجی تو وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ وہ ناکام کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کی گاڑی کے برابر پہنچ جائیں، مگر ناممکن تھا۔ یار شاہ، میری خاطر آہستہ سے چلا لے۔ اب کی بار رضا نے ہانک لگائی تو وہ سر ڈفی میں ہلا گیا۔ ہارنے والے بعد میں ہوں گے، نصیحت کرتے ہیں۔ ایفرٹس لگاؤ مین، وہ کھلکھلاتے لہجے میں کہتا اپنی منزل پہ پہنچنے والا تھا، جبکہ ان چاروں کے دل بند ہونے والے تھے۔ انہیں جیت سے کوئی غرض نہیں تھا، اصل ٹینشن تو انہیں اس بات کی تھی کہ وہ اس کو اتنا مہنگا کھانا کھلانے کے بعد 10 لاکھ روپے کیسے دیں گے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ معراج شاہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ چیلنج کیا تھا کہ جو اسے ہرائے گا وہ اسے 20 لاکھ دے گا، جس پہ ان سب نے اپنی پانچیں کھول کر ہنس نے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا۔ مگر اگلے ہی پل معراج شاہ کی اگلی بات پہ ان لوگوں کی مسکراہٹ سمٹی، اور اگر تم لوگ مجھے نہ ہرا پائے تو تم سب مجھے 20 لاکھ روپے دو گے۔ اس نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کری، وہ لوگ نفی میں سر ہلا گئے۔ اچھا طریقہ ہے ہمیں لوٹنے کا، اسلام آباد کی ہوائیں بھی جانتی ہیں کہ اس شہر میں تیرے سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ احد نے سر جھٹکا تو وہ لب دبا گیا۔ لیکن تم لوگ کوشش تو کر سکتے ہو، اس نے جیسے اکسانا چاہا، جب اس کی بات پہ اگلے ہی پل ذہن کے اندر کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔
والی روح آ گئی اور نہ جانے کیسے وہ انہیں منانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے دل میں بھی ڈاؤٹ تھا۔ جب یہ طے پایا تھا کہ اگر وہ جیت گیا تو وہ یہ سب مل کر اسے 10 لاکھ روپے دیں گے، جو کو اس نے بنا کسی احتجاج کے قبول کر لیا تھا۔ اور پھر اسی لیے جب سے ریس سٹارٹ ہوئی تھی اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کری تھی، ہوا کے جھونکے شیشوں سے ٹکرا کر پیچھے رہ گئے تھے۔ اسلام آباد کی روشن سڑکیں اس کے نیچے بس ایک لکیر بن کر رہ گئیں۔ وہ صرف گاڑی نہیں چلا رہا تھا، وہ ایک نام بنا رہا تھا، جیت کی دنیا میں ایک بادشاہ سا نام۔ وہ راجا، وہ واقعی میرا راجا تھا، اپنی دنیا کا راجا۔ وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے کی جانب دوڑائی تھی۔ اس کے دوستوں کی گاڑیاں دور دور تک اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کر اس کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر جیت کا غرور واضح تھا۔ بلیک ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شخص اس وقت بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری سرمئی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، انابی لب جو اس وقت دلکش مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ دائیں گال پہ پڑنے والا ڈمپل اس کے گال کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا جب اگلے ہی پل اسے سامنے سے وہ آتے دکھائی دیے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی جبکہ وہ سب اپنی گاڑیوں سے نکل کر اس کی جانب بڑھتے اس کے گلے سے لگے مبارکباد دینے لگے، جبکہ ان سب کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ان کی اتری شکلیں دیکھ کر وہ قہقہ لگا اٹھا۔ کیا ہوا تم سب کو؟ جانتے بوجھتے بھی وہ انجان بھر کر انہیں چھیڑنے لگا۔ زیادہ شوخہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ آہت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تب وہ مسکراہٹ دبائے سر خم کر گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی اس کے دوست تپے ہوئے ہیں، جب بھی خود پہ کنٹرول کرنے لگا۔ کیا کروں یار، ہمیشہ سوچتا ہوں تم لوگوں کو ایک موقع دے دوں، مگر ہارنے کا تصور روح جھنجھوڑ دیتا ہے۔ بے حد بے چارگی سے بولتا وہ ان سب کے ماتھوں پہ بل ڈلوا گئے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہت نے اس کے بالوں کو بگاڑتے سختی سے کہا تو وہ اپنا سر کھچا گیا۔ کھانا کس ریسٹورینٹ میں کھلاؤ گے؟ اس نے جس لہجے میں پوچھا تھا ان تینوں کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ جس میں آپ جناب کہیں۔ جواب زین کی طرف سے آیا تھا جب وہ انہیں اپنے فیورٹ ریسٹورینٹ میں لے کر جانے کا کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایک دفعہ پھر سے ان کی گاڑیاں سڑک پہ آگے پیچھے دوڑنے لگی تھی۔ کیا بکواس ہے یار، یہ ہر روز کا تماشا ہو گیا اس گاڑی والے کا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا جبکہ گاڑی کے لیٹ ہونے پہ وہ اس ریسٹورینٹ میں آ کر بیٹھی کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرنے لگی۔ وہ تھک چکی تھی باہر کھڑے ہو کر، جب ہی اجالا نے اپنی دوست کو کچھ کھانے کا کہتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اس کی شادی ہوئی ابھی ابھی، شاید جبھی لیٹ ہو جاتا ہے، سمجھا کرو نا تم۔ فلک نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ زیادہ دھیان نہ دیا کرو تم لوگوں کی زندگی میں، سمجھی؟ شادی ہوئی ہے۔ وہ بے حد خراب موڈ میں تھی، جب ہی اسے بھی جھاڑ پلاتی اپنے کھانے پہ جھکنے ہی والی تھی کہ ریسٹورینٹ میں تیز اونچی آواز میں اچانک سے بجتا میوزک ان کے کانوں کے پردے پھاڑ گیا۔ واٹ دی ہیل! اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامے ارد گرد دیکھنے لگی جہاں ہر کوئی اس میوزک سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ کس نے لگایا ہے یہ میوزک؟ اگلے پل وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی غصے سے بولی تو سب لوگوں نے حیرت سے اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھا جو تھی تو چھوٹی مگر خود میں کافی ہمت سموئے ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کس نے لگایا یہ میوزک؟ اگلے پل وہ کاؤنٹر پہ جا کر اس بیچارے آدمی پہ چیخی جو خود بھی سہما تھا۔ میڈم میں نہیں جانتا، بس آرڈر آیا تھا کہ بلند آواز میں ڈی جے بجانا ہے۔ اس نے بالکل سچ سچ جواب دیتے خود کو بچانا چاہا۔ جب وہ یہاں وہاں نظریں گھماتی وہ ٹیبل ڈھونڈنے لگی۔ کہاں سے آیا یہ آرڈر؟ اس نے اب کی بار تھیکے لہجے میں پوچھا تو وہ تھوک نکل گیا۔ رائٹ سائڈ پہ ایک ٹیبل بک ہے وہاں، سید۔ ابھی وہ اسے بتانے والا تھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے جب وہ بنا اس کی بات مکمل سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے قدم اب اس رائٹ سائڈ کی جانب تھے جہاں اس شخص نے اشارہ کیا تھا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سامنے ٹیبل پر موجود ان 3 لڑکوں پہ گئی جو چیئرز کرتے کولڈ ڈرنکس کو منہ سے لگائے قہقہے لگانے میں مصروف تھے، جبکہ ایک لڑکے کی اس کی جانب پش تھی۔ وہ دیکھ نہیں پائی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگلی لمحے وہ اپنے دل سے سارے ڈر و خوف بھلائے آگے کی جانب بڑھی۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ زیادہ جوانی ابھر کر باہر آ رہی ہے؟ ہاں، باپ کا ریسٹورینٹ سمجھ رکھا ہے کیا؟ 2 گھڑی یہاں سکون لینے کو بیٹھو تو یہاں بھی میوزک لگا کر دماغ کی دہی کر دے۔ بند کرواؤ، میں کہتی ہوں کہ ابھی کے ابھی بند کرواؤ، ورنہ میں نے تم لوگوں پہ کیس کر دینا ہے۔ وہ جو بولنا شروع ہوئی تھی پھر خاموش ہونا بھول گئی جبکہ وہ تینوں اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے جو نہ جانے کہاں سے آ ٹپکی تھی۔ جبکہ معراج شاہ جو اپنے فون میں بزی تھا اس نے کافی ناگواری سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا۔ مناسب قد، سرخ و سفید رنگت جو اس وقت غصے کی شدت سے بے حد لال ہو رہی تھی،
چھوٹی سی تھیکی کھڑی ناک، گلابی لب، بالوں کی ایک سٹائل میں باندھ کر پیچھے کی جانب چھوڑ رکھا تھا، گلے کو مفلر کو لٹکائے، بالوں کو دو لٹیں اس کے چہرے سے اٹکلیاں کرتی اسے مزید پیارا بنا رہی تھیں۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ گھور گھور کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی حسن نہیں دیکھا؟ دیکھی کیا؟ وہ ان کو اپنی جانب یوں گھورتے پا کر غصے سے بولی تو معراج شاہ ہوش میں آیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج اپنے حواسوں میں نہیں رہنے والا تھا۔ مقابل نے اس کے دل کی دھڑکن کو اس قدر تیز کر دیا تھا کہ وہ دل کی اس دغا بازی پر خود حیران تھا۔ اس کا دل اس سے زیادہ اس لڑکی کا وفادار تھا جو اس کے لیے تو دھڑکتا تھا کہ دھڑکتا تھا، مگر اس لڑکی کے لیے اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ اسے اپنے چاروں طبق روشن ہوتے محسوس ہوئے۔ کون سا کیس کروائیں گی آپ ہم پہ؟ مطلب ہمارا جرم؟ معراج شاہ نے آبرو جھکا کر اس سے پوچھا تو وہ بھوکلا گئی۔ زور ڈالنے کا جرم کیا ہے تم لوگوں نے؟ لوگ یہاں سکون کے لیے آتے ہیں جبکہ تم لوگ انہیں پریشان کرتے ہو اپنی حرکتوں سے، اپنی میوزک سے۔ اس بات کا کیس کروں گی میں تم لوگوں پہ۔ وہ ایک پل کے لیے بھوکلائی تھی مگر اگلے ہی پل وہ اپنی پہلی حالت میں آتی ان کو چڑھ دوڑی تھی۔ اس کی یہ بات پہ اس نے لب دبائے۔ ٹھیک ہے، بند ہو جائے گا میوزک، آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے بے حد احترام سے کہتے احد کو میوزک بند کرنے کا کہا تو اس کے اتنی جلدی مان جانے پہ وہ سب حیران ہوئے تھے، جبکہ اجالا کو خود بھی یقین نہیں کیا کہ وہ مان جائے گا، مگر اپنا روب اور دبدبا سمجھتی وہ سر کے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کی جانب درست کرتی وہاں سے جانے لگی، جب اچانک کچھ سوچ کر رکی۔ روب میں آیا تھا پہلی دفعہ کوئی شخص، وہ بھی جوان مرد، ایسے ہی تو نہ جانے دیتی ہو اسے۔ اور سنو، اگر آئندہ میں نے تمہیں یہاں وہاں ایسے گانے لگواتے دیکھ لیا نا تو بیٹا یاد رکھنا تم کہ میں تو مزید شیرنی بنی اس کی جانب انگلی اٹھا کر بولتی کچھ کہنے والی تھی جب اچانک معراج شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ بے سانس کر ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ معراج شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ڈری نہیں ہوں میں، اس نے جیسے جتانا چاہا تھا، جس پہ وہ ہنستے ہوئے سر خم کر گیا، جبکہ وہ تینوں تو اس کی ہنسی دیکھ کر غش کھانے کو تھے۔ مجال ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسے ہنستا ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے پھر سے سر تسلیم خم کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ بندہ پاگل ہے جو مجھ جیسی کی ساری باتیں مانی جا رہا ہے۔ وہ دلی میں سوچتی حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی پیسوں کے معاملے والا بولتی ہوں خود اپنے آپ ہی اوقات پہ آ جائے گا۔ وہ دلی دل میں سوچتی اچانک سے گردن اکڑا کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ معراج شاہ نے آبرو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے پیسے گھر رہ گئے، میرا بل دے دو گے؟ اب کی بار اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے مشکوک انداز سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ میں دے دوں گا۔ وہ یہ بھی مان گیا تو اجالا کو لگا وہ ابھی ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی۔ اس کے گھر میں اس کی مرضی سے کبھی سالن نہیں بنا تھا اور یہاں وہ شخص ساری جائز ناجائز مانی جا رہا تھا۔ پاگل واگل ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اجالا کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا جب وہ دلکشی سے اس کے بھوکلائے نقوش حس کرنے لگا۔ پہلے تو نہیں تھا مگر اب ہو گیا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ بات کا تاثر سے بول رہا ہے۔ سوری، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں مگر پاگلوں کی نہیں، اگر ہوتی تو ضرور تمہارا علاج کرتی۔ سنو باگڑ بلو، یہ سب ٹھوسنے سے فرصت مل جائے تو اپنے دوست کو پاگل خانے لے جانا۔ وہ ان تینوں کو کھلے منہ پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ ان تینوں نے اس کے جانے کے بعد اپنے دوست کی جانب دیکھا تھا جو مسکرا کر اس کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خیر ہی ہے سب؟ کیا دیکھ رہے ہو وہاں؟ احد نے اٹھ کر اس تک آتے حیرانگی سے پوچھا تو وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ یار وہ دل میں ہلچل مچا گئی ہے۔ وہ اعتراف کر گیا تھا۔ اگر اسے کچھ محسوس ہوا تھا تو اسے اعتراف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ اس کی بات پر اب تینوں نے ہوٹنگ کی۔ زبان بہت دراز ہے اس کی، کوئی اور ڈھونڈو۔ زین نے پیزا کا سلائس منہ میں رکھتے ہوئے مشورہ دیا تو معراج شاہ نے اسے پیچھے سے تھپڑ جڑا۔ اب کر بکواس، پھر بتاتا ہوں تجھے۔ وہ تھوڑا غصے سے بولا تو زین نے اس کی جانب خفگی سے دیکھا۔ ذلیل انسان، ابھی تو وہ آئی بھی نہیں ہے اور تو مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہے، جب آ جائے گی تو کیا کرے گی؟ زین کی دہائیاں عروج پر تھیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ رضا نے بھی یہ ڈرامائی انداز میں دہائیاں دینا شروع کیں تو وہ سر جھٹک کر اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کچھ دیر پہلے وہ بور ہو رہا تھا مگر اب اس کا موڈ بے حد اچھا ہو چکا تھا۔ اسے بس اس لڑکی کی انفارمیشن نکلوانی تھی جو اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ اتنی دیر کدھر لگا دی تم نے آج؟ وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں جانے کا تکلف کیے لاؤنج میں رکھے صوفے پر نیم دراز ہوتی آنکھیں مصنف گئی، جو اپنی ماں کی بات پہ اس نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر کھولی۔ یار مما نہ پوچھیں آج تو، ایک تو گاڑی والے نے ذلیل کر رکھا ہے، اس پہ تضاد ان امیر زادوں نے۔ وہ منہ مسوڑ کر بولتی اپنا چہرہ کشن میں چھپا گئی جب حاجرہ بیگم نے اس کی بات پہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سچ میں حیران ہوئی تھی کہ امیر زادوں کا اس بے باکیہ تعلق۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھی، اپنی ساری کہانی سنا دی۔
حاجہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ مت لیا کرو ان امیرزادوں سے پنگے، تم جانتی ہو نا، اگر ایک دفعہ یہ پیچھے پڑ جائے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے، اور عزت تو ان کا پہلا مرحلہ ہوتی ہے، سب سے پہلے عزت پہ وار کرتے ہیں، اس لیے خبردار جو تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلا گئی۔ اچھا نہ، نہیں بولوں گی۔ اپنی ماما کو پریشان دیکھ کر وہ ان کے ہاتھ تھامتی پیار سے بولی تھی تو وہ مسکرا دی۔ شاباش میرا بیٹا، جاؤ اب منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، بھوک لگی ہوگی۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے سہلا کر بولتی کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اجالا نے ایک دفعہ پھر سے آنکھیں موند لی۔ وہ لمحے یاد کیے جب وہ ڈھیٹ آدمی اس کی ساری باتیں مانی جا رہا تھا، عجیب بھول بھی نہیں رہا۔ تنگ آ کر اپنی آنکھیں کھولتی وہ منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئی، یہ جانے بغیر کہ اب وہ اسے بھولنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے بھولنے دینا ہی نہیں تھا۔ 5 مرلے سے بنے اس چھوٹے سے گھر میں وہ اور اس کی ماں ہی رہتے تھے۔ وہ اکیلی بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی، جو انہوں نے بے لاڈوں سے پالی تھی، جبکہ کچھ عرصے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر جب آپ ٹوٹتے ہیں تبھی تو آپ دوبارہ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد وہ دنیا کی گرم سرد ہواؤں سے ٹکرانا سیکھ گئی تھی۔ اس کا واحد مقصد اپنی ماں اور اپنے باپ کی لاڈلی بیوی کو سکون فراہم کرنا تھا۔ اس کا سب کچھ اس کی ماں تھی، اس کی دنیا اس کی ماں پہ ختم ہوتی تھی اور اس کی ماں سے شروع ہوتی تھی۔ وہ زیادہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرتی تھی، مگر فلک کے ساتھ اس کی کافی دوستی اور کافی جان پہچان تھی، جبھی وہ اس کا اپنا دوست بنا گئی تھی۔ فلک بھی ایک نہایت سلجھی لڑکی تھی، جبھی تو وہ اجالا کو پسند آئی تھی۔ وہ اجالا کی نسبت تھوڑی ڈرپوک سی تھی، مگر اجالا تھی نہ اس کی حفاظت کے لیے۔ کبھی کبھی وہ فلک کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور کبھی کبھی خود اس کی بچی بن جاتی تھی۔ یہی تو ان کی دوستی کی خاصیت تھی کہ ان دونوں کو کسی تیسرے کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، جبکہ فلک تو کئی بار اس کا شوہر بھی بن چکی تھی۔ جب جب اجالا کا دل کرتا تھا کہ اس کا کوئی شوہر ہو، تب تک وہ فلک کو میسج کر کے اسے کنونس کرتی تھی کہ وہ اس کا شوہر بنے اور اس کی نخرے اٹھائے، جبکہ فلک کو اس کی یہ بات ماننی پڑتی تھی، کیونکہ انکار کا کوئی جواب بچتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے مگر خوبصورت گھرانے میں بے حد خوش تھی۔ ان کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، انہیں اپنی زندگی میں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر ہوا کیا آگے؟ وہ ان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے آ گیا تھا، مگر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ ان کے لیے مثبت تھا یا منفی۔ کیا وہ اس کی زندگی سنوارنے آیا تھا یا اسے برباد کرنے؟ اس کا جواب تو فی الحال وقت ہی کے پاس ہے۔ ہاسپٹل کی سفید روشنی میں سب کچھ حد سے زیادہ صاف اور بے رنگ لگ رہا تھا۔ دیواروں سے اٹھتی اینٹیں اور اینٹی سیپٹک کی تیز خوشبو، نرسز کی جلدی جلدی چلتی چاپ اور کہیں دور سے آتی مانیٹر کی بیپ بیپ ایک معمول کا شور پیدا کر رہی تھی۔ نیکسٹ کون ہے؟ وہ اپنی فائل پہ جھکی پروفیشنل انداز میں بول رہی تھی، جب اچانک وہ بنا نوک کے اندر داخل ہوا۔ اجالا نے یوں اچانک آنے پر انٹر ہونے والے کو ڈھونڈنا چاہا، مگر اپنے سامنے اسی دن والے کو لڑکے دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ تم؟ وہ بے ساکھ سا چیخی تو معراج شاہ کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی، یعنی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں خود بخود جھلک رہا تھا۔ وہ مرد یہاں کیا کر رہا تھا؟ شکل سے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، تو ہاسپٹل میں کیا کام تھا اس کا؟ کیا ہوا؟ ایک منٹ، کہیں تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں؟ وہ بنا اس کے کہے خود ہی بے شرمی سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا رازداری سے پوچھنے لگا، تو اجالا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ وہ اب کی بار جس قدر غصے سے بولی تھی، معراج شاہ نے امپریس ہوتے آبرو جھکایا۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ یہ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، پلیز بینڈیج کر دیں۔ وہ معصومیت سے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتا اسے بیچارگی سے اپنے ہاتھ کی حالت دکھانے لگا۔ اجالا نے حیرت سے اس کا خون آلود ہاتھ دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، جب سر جھکا کر دلکشی سے مسکرایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ کر آیا تھا۔ پتہ نہیں، بس چوٹ لگ گئی، میرا خون بہہ رہا ہے، جلدی کریں۔ اگر مجھے خون کی کمی ہوگی تو کیا کروں گا میں؟ میرا خون تو جلدی ملتا بھی نہیں ہے۔ اب کی بار وہ جان بوجھ کر ڈرامیٹک انداز میں بولا، تو اجالا کی آنکھیں باہر کھوب لیں۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، بس معمولی سی نرس ہوں، آپ اندر جاؤ۔ وہ اٹک اٹک کر کہتی اپنے سامنے بنے روم کی جانب اشارہ کر گئی، جب اس نے پیچھے کی جانب مڑتے اس دروازے کو دیکھا تھا۔ وہاں تک جاتے ہوئے بھی آدھا خون بہہ جائے گا، تم ہی کر دو، ویسے بھی مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس دروازے کو غصے سے گھور کر دیکھتا وہ اجالا کی جانب مڑتے ہوئے گویا ہوا تھا، تو وہ اس شخص کو حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ تم پاگل ہو؟
وہ چاہ کر بھی اپنی بلند آواز کو نیچا نہ کر پائی، جبکہ اس کی اتنی تیز ہوا پہ وہ اپنے کان انگلی پہ دے گیا۔ میم، پہلی ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، تم کیا کانوں سے بھی نکلوانا چاہتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر جان بوجھ کر بے چارگی سے بولا تو جانا اس ڈھیٹ شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ یقیناً بے حد ڈھیٹ تھا۔ اس بات کا اندازہ وہ اس دوسری ملاقات پہ لگا چکی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے زخم صاف کرتے پوچھا۔ نظریں ابھی اس کے ہاتھ پر مرکوز تھیں۔ آپ سے ملنے کا شوق مہنگا پڑ گیا، وہ لوفرانہ لہجے میں جان بوجھ کر زیر لب دھیرے سے بولا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اجالا کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تو وہ آنکھوں میں انوکھی سی چمک رہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی چمک پہ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی اور اس کے زخم پہ زور سے دباتی اسے کراہنے پر مجبور کر گئی۔ اگر اپنی یہ کراہائی مزید نہیں سننا چاہتے ہو تو دوبارہ لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے دوبارہ سے اس کے ہاتھ کا زخم ٹٹولنا شروع کیا تو وہ شریر انگاز میں مسکرایا۔ اتنی بے رحمی، لگتی تو نہیں ہوگی رحم۔ وہ اس کو اپنی زخم کا اتنی بے دردی سے جائزہ لیتے دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا تھا۔ جب اجالا نے اس کی جانب غیر آلود نگاہیں اٹھائیں۔ اپنا منہ خود بند کر لو یا میں کرواؤں۔ وہ اتنی بدتمیز تو بالکل نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ ہو گئی تھی۔ شاید یہ شخص اسے بدتمیز بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم شروع سے ہی اتنی بے رحم تھی؟ وہ اس کی جانب اپنی نگاہیں اٹھائے بے حد دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا تو اجالا کا دل کیا اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ٹریٹمنٹ دیا جائے، وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے بولی تو وہ قہقہہ لگا اٹھا۔ تمہارا ہاتھ لگ گیا میرے صفوں کو، اب کوئی مرہم نہ بھی لگے تو چلے گا، تو دلکشی سے مسکرا کر بولتا اپنے ہاتھ پہ خوف پہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں سہلانے لگا تو اجالا نے اس سنگی شخص کو بے یقینی سے دیکھا۔ کیا تم سائیکو ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتی اچنبے سے بولی تو معراج شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تمہارے لیے میں سب کچھ ہوں، تھوڑا سا اس کی جانب جھک کر بولتا وہ اس گہرے خوف میں مبتلا کر گیا۔ تم مجھے زہر لگ رہے ہو، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس کی شکل کو دیکھ کر وہ رخ موڑتے پھنکاری۔ بے ساختہ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی کہ اگر یہ ایک دفعہ پیچھے پڑ جائے تو پھر جان نہیں چھوڑتے۔ تم مجھے اتنی پیاری لگتی ہو کہ تمہارا کچھ بھی بولا وہ برا نہیں لگتا۔ اس چیز کا کوئی علاج ہے کیا؟ ورنہ میں تو اپنی دوستوں تک کو معاف نہیں کروں ایسے گستاخ لہجے پہ۔ وہ اس کی جانب مڑ کر تھوڑی صفاقیت سے بولا تو اجالا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خود تو جیسے بہت تمیز ہے نا تم میں، وہ آبرو جھکا کر تنزیہ لہجے میں بولی تو اس کی حاضری جوابی پہ وہ دل سے مسکرایا۔ تمہارا یہی انداز مجھے گھائل کر دیتا ہے، تم اس بات سے بے خبر کیوں ہو؟ وہ اس کی جانب جھک کر بولتا اس کے انگ انگ میں خوف سرایت کر گیا۔ تم خود یہاں سے جاؤ گے یا گارڈ کو بلاؤں؟ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا تبھی دانت کچکچا کر بولتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھنے لگی، کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے مجھے۔ وہی ہاتھ تمہارے آنکھیں کاٹ کر پیش نہ کیا تو سید معراج شاہ مت کہنا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا، اسے دنگ کر گیا۔ وہ معراج شاہ تھا، اسے اس کا نام آج معلوم ہو رہا تھا۔ یہ نام اس نے سن رکھا تھا، اس شہر کے بزنس ٹائکون کی اکلوتی بگڑی اولاد، گاڑیوں کا بے حد شوقین، ایک ریسر، ہارنا جس نے سیکھا نہیں تھا۔ وہ کیا نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں، مگر اس کو دیکھ کر پہلی دفعہ رہی تھی۔ اس کو اپنی جانب یوں دیکھتے پا کر وہ آبرو جھکا گیا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تھا کہ مقام اس کی شہرت کی وجہ سے اسے پہلے سے جانتی ہے تو یقیناً پورے اسلام آباد میں مٹھائیاں بانٹتا۔ جاؤ پلیز، وہ اب کی بار تھوڑے آہستہ لہجے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، اگر اسے کچھ کہہ دیتی تو وہ اس کی جاب سے فارغ کروا دیتا۔ یہ سوچ کر اس کو اپنے پسینے چھوٹتے محسوس ہوئے، جبکہ معراج شاہ اسے ایک نظر دیکھ کر اسے پھر سے آنے کا کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ لڑکا اسے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ وہ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ لبوں پہ دن کا منتظر سوچ کر اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب یہ اپنی ماں افرا شاہ کی بات پہ اس نے ٹھٹکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ کون؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ وہی جس کو سوچ کر مسکرا رہی ہوں، انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ قہقہہ لگا کر اٹھا۔ یار آپ نے اپنے شوہر پہ دھیان دیں، آپ کا دھیان مجھ پہ کیوں ہے؟ وہ جان بوجھ کر ان کی شرارت کا جواب چھیڑنے کے انداز میں دیتا لڑکی والی بات بھول کر گیا۔ بات مت گھماؤ شاہ، بتاؤ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ انہوں نے ڈپٹا تو سربراہی کرسی پہ بیٹھے شاہ صاحب نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب جب تک انہیں ساری بات نہیں بتائی جائے گی ان کو سکون کا سانس نہیں آئے گا۔ یس مام، وہ بہت پیاری ہے اور سب سے بڑی بات بہت زبان دراز ہے۔ کہتے ہوئے وہ خود بھی قہقہہ لگا اٹھا تو انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس لڑکی نے کتنا بدل دیا تھا ان کے بیٹے کو۔
وہ جو کبھی کبھی مسکراتا تھا اب قہقہے لگا رہا تھا۔ کب ملوا رہے مجھے اس سے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوتی پوچھنے لگی تو وہ لب بھیج گیا، یار موم، ابھی تو میں نے اس کو بھی اپنی فیلنگس نہیں بتائیں اور آپ کو اس سے ملنے کی جلدی مچ گئی ہے۔ وہ خفگی سے بولا تو افرا شاہ کی ساری ایکسائٹمنٹ پانی میں چلی گئی۔ کیا مطلب ابھی وہ نہیں مانی؟ انہیں تو اب وہی لڑکی چاہیے تھی جس نے ان کے بیٹے کو ہنسنا سکھا دیا تھا۔ مانی، وہ میرا قتل کر دے گا اگر وہ میرے خیالات جان لے تو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ توبہ، کیا کیا بولتے رہتی ہو؟ وہ پشتون لہجے میں بولتی اپنے کھانے پر جھک گئی۔ سارا موڈ آف ہوا تھا۔ اچھا موڈ تو نہ آف کرے، جلد ملوا دوں گا۔ وہ ان کو آف ہوتا موڈ دے کر ان کے ہاتھ تھام کر بولا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی، جبکہ معراج شاہ نے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے ان کو آنکھوں کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، جبکہ اب ہر دوسرے دن اجالا کا معراج سے ٹکراؤ یقینی تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاسپٹل موجود ہوتا تو کبھی راستے میں اس کی منت وغیرہ کر کے اپنی جان بوجھ کر لگائی گئی چوٹ کو اسے دکھاتا اور اسے بینڈیج کرواتا۔ یہاں تک کہ اس نے بخار چڑھانے کا ہر ٹوٹکا یوٹیوب سے دیکھ کر آزمایا تھا، مگر ایسا ڈھیٹ بخار تھا کہ چڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ شاید پہلا مرد تھا جو اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے خود کو بخار چڑھانے کی جتن کر رہا تھا، مگر بخار بھی ایسا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا کہ پوری دنیا کو چڑھا تھا اسے چھوڑ کر۔ تبھی ناکام ہونے کے بعد اس نے خود کو چوٹ لگوائی تھی، جبکہ اجالا کے ساتھ ساتھ فلک بھی اس سائیکو شخص کو دیکھ کر حیران تھی جو بنا اپنی جان کا خیال کیے روز خود کو درد دے کر یہاں آتا تھا۔ فلک کا کہنا تھا کہ اجالا اسے منع کرے گی تو شاید وہ یہ حرکت بند کر دے گا، مگر اجالا کا کہنا تھا کہ وہ اس کی کون سی ماں لگتی ہے جو اسے منع کرے، اس کی بلا سے جو مرضی کرے، جب اس کو نہیں فکر تو وہ کیوں کرے۔ اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ جب ایک انسان خود سے محبت نہیں کر رہا بلکہ دوسروں کے لیے خود کو تکلیف دے رہا ہے تو دوسروں کو بھی اس پہ ترحم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس شخص کو خود اپنی پرواہ نہیں، دوسرے بھی اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ فلک کے سر سے یہ گزری تھی باتیں اس کی ساری، مگر کہہ کر مرنا تھوڑی تھا۔ جب یہ چہرے پر سمجھنے کی سے تاثرات سر جاتی، سر ازبات میں ہلا گئی۔ صحیح بات ہے، جیسے الفاظ ادا کرتی جا رہی تھی۔ یہ بھی روز کی طرح کا ایک دن تھا جب وہ دونوں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی اور سامنے سے ہی وہ اپنی چھوٹی انگلی کو پکڑے اپنی گاڑی سے نکل رہا تھا۔ چھپ جا چھپ جا، اس نے فلک کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کے پیچھے چھپایا تو معراج شاہ نے اس کی چالاکی پہ سر جھٹکا۔ منہ مت چھپاؤ، میں نے دیکھ لیا ہے، یا پھر ٹھیک سے چھپو، ابھی مجھے تم لوگ نظر آ رہی ہو۔ وہ لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر بولتا، ان لوگوں کا موڈ سخت خراب کر گیا، چیل جیسی آنکھیں ہیں اس ذلیل کی۔ اجالا نے اس کے کان میں گھستے ہوئے کہا تو وہ روحان سی ہوتی اس کی بات سے متفقی ہوئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، مجھے تو آج بتا دو۔ نہیں، میں کہتی ہوں کہ تم مجھے آج ہی بتا دو کہ آخری کیا بدتمیز ہے۔ ساری تمیز کو بلائے طاق رکھتے وہ گاڑی کی اونٹ سے نکل کر اس کی جانب بڑھتی سخت لہجے میں گویا ہوئی تو وہ اس نے 2 قدم مصنوعی سر سے پیچھے کی جانب لیے۔ کیا ہو گیا؟ وہ اس کے تاثرات سمجھ کر بھی نہ سمجھی سے بولا تو اجالا کا دل کیا ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دے۔ میں بتاؤں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاں میں بتاؤں، وہ پار کھانے والے لہجے میں بولی تو اس نے اپنا سر جھٹک کر گردن جھکائے مسکراہٹ دبائی۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں اصلی معصومیت تھی کہ وہ دونوں چکرا کر رہ گئی۔ کیا بدتمیز ہے یہ، ہاں؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ پورا شہر چھوڑ کر تمہیں بس میں ہی مل رہی ہوں۔ میں تمہیں بتا چکی میں ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ ایک عام سی نرس ہوں، پھر بھی تم بلا وجہ میرے پاس چلے آتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی پھٹ پڑی۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے اس قدر غصے سے آئی تھی۔ معراج شاہ نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا، اس حسینے کا ہر روپ قاتل تھا۔ کیا تم اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایسے بات کرتی ہو؟ وہ اب بھی معصومیت کا پیکر بنا ہوا تھا۔ اجالا کا دل چاہا اپنے ہی بال نوچ لے، یہ شخص اس کے ضبط کا سخت امتحان لے رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو تم، آخر کیا لینا ہے تم نے مجھ سے؟ وہ بلا آخر ہار مانتے ہوئے بولی اور صلح میز انداز میں کہنے لگی تو معراج شاہ کی آنکھیں چمکی۔ تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تو اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں تمہارا منہ توڑ؟ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی کہ وہ اسے ٹوک گیا۔ پیار سے میری بات مان لو گی تو بھلائی رہو گی، ورنہ دوسرا طریقہ استعمال کر سکتا ہوں میں جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ وہ اس کی بالوں کی لڑ کو کان کے پیچھے اڑس کر سختی سے بولا، انکار کی گنجائش نہیں ہے، میں پہلی بتا رہا ہوں اور دوسری دفعہ بتاتے ہوئے میں پیار کی زبان کا استعمال بالکل نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ کام کر رہ گئی تھی۔ اس کا لہجہ سرد اور سپار تھا جو شاید اس نے پہلی دفعہ اس کے سامنے استعمال کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کو دھکا دے کر پیچھے کی جانب دھکیلتے فلک کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
جبکہ معراج شاہ نے پیچھے سے اس کی پشت کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس وقت اس کا دماغ شدید غصے میں تھا۔ وہ لڑکی اسے بنا کوئی جواب دیے چلی گئی تھی۔ اس چیز نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس کے سب دوست اسے ریسٹورانٹ بلا رہے تھے مگر فی الحال اس کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ جبھی اس نے اسلام آباد کی لمبی سڑکوں پہ اپنی گاڑی کو کھلا چھوڑ دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے پاگل ہوتے دماغ کو پرسکون کرنے کی خاطر گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑاتا ہر منظر پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ کس سے اپنی فیلنگز شیئر کرے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اندر کی بات کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنے جذبے کسی سے شیئر کیے ہی نہیں تھے۔ اب جس سے کیے تھے وہ محترمہ اسے پیٹ دکھا کر جا چکی تھی۔ وہ گھر آتا اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو سامنے ہی وہ جانماز پر بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ میرے لیے بھی مانگیے گا کہ اللہ اسے میرا نصیب کر دے۔ وہ ان کی جانب دیکھ کر محبت پاش نگاہوں سے بولا تو انہوں نے ایک نگاہ اس پہ ڈالنے کے بعد اپنی طویل ہوتی دعا کو مکمل کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ کیوں اداس ہو؟ وہ ماں تھی، کیسے نہ بھاپتی بیٹی کی اداسی۔ آپ اس کے گھر جائیں گی کیا؟ وہ پیار سے ان کے ہاتھ تھامتا حسرت سے پوچھنے لگا تو انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ وہ ایک لڑکی کے لیے اپنی یہ حالت کیے ہوئے تھا۔ بتائیں نہ جائیں گی کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنے لہجے میں موجود بھیگا پن چھپا نہیں پایا تھا۔ میرے قربان اپنے بچے کے، میں ضرور جاؤں گی، بلکہ کہتے ہو تو ابھی چلتے ہیں۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر تڑپتے ہوئے بولی۔ بیٹے کی یہ حالت تڑپا ہی تو گئی تھی انہیں۔ نہیں آج نہیں جانا، مگر جب بھی جانا ہے میں کہوں گا آپ کو جانا پڑے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ضدی لہجے میں بولا تو انہوں نے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ اپنے بیٹے کے اس خوبصورت چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ تو پھر ایک لڑکی کا رشتہ مانگنا ہے، مگر مجھے بتاؤ کیا وہ راضی ہے؟ انہوں نے جیسے ہی یہ سوال پوچھا معراج شاہ کو اپنا دل بد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اس کی نکاح کی پیشکش کو ٹھکرا کر بنا کوئی جواب دیے جا چکی ہے۔ بولو؟ اس کو خاموش دیکھ کر انہوں نے آبرو جھکا کر پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ نہیں ماں، میں نے اسے بتایا تھا، جس کے بدلے اس نے مجھے پیچھے دھکیل کر اپنے گھر کی راہ لے لی۔ میری نکاح کی پیشکش کے بدلے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، فقط خاموش نگاہوں سے میری جانب دیکھ کر چلی گئی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے کے لیے کیسی کیسی حرکتوں پہ اتر آیا تھا اور وہ اسے ایک جواب بھی نہ دے سکی۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ میرا بچہ میں ہوں نا، میں جاؤں گی اس کے گھر، اس کی ماں سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی مانگ کر لاؤں گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ سے سہلا کر بولتی، اس کے دل کو سکون پہنچانے لگی۔ آپ واقعی جائیں گی نا؟ اس کا لہجہ بے بسی سے بھرا ہوا تھا، جس پہ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں آپ دیدہ ہوتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے راحت پہنچاتی بولی، جبکہ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی ماں کی پرسکون گود میں گہری نیند سو گیا تھا۔ اولاد بڑی ہو یا چھوٹی، ماں کی گود اس کا کمفرٹ زون ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد عائشہ بیگم صبح سے کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، جبکہ اجالا سارے گھر کو چمکانے کے بعد اب فریش ہونے گئی تھی۔ کچھ ہی دن پہلے افرا شاہ ان کے گھر آئی تھی اور ان سب کے سامنے اپنے بیٹے کی حالت بیان کرتی وہ رو دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اسے غلط طریقے سے بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی محبت کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے ہجر میں رونا بہتر سمجھ گیا تھا، تضاد اس پہ کہ وہ اسے کڈنیپ کر کے اس سے نکاح کرتا، جبکہ اجالا تو اس خوبصورت شخص کی باتیں اس کی ماں سے سنتی حیران تھی۔ وہ سائیکو ہے، یہ بات تو وہ پہلے دن سے جانتی تھی، مگر وہ اتنی محبت کرتا ہے اس سے، اس بات کا ادراک اسے آج ہوا تھا۔ عائشہ بیگم نے اتنا اچھا رشتہ دیکھا اور ہاں کر دی تھی کہ وہ کسی بھی دن آ کر منگنی کی چھوٹی سی رسد ادا کر دے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنی تھی، جبکہ اجالا خود ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ فقط منگنی پر راضی ہوئی تھی، جسے معراج شاہ نے خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ فی الحال وہ منگنی تو کر لے، پھر شادی کروانا اس کا کام تھا۔ اس دن وہ اجالا کو پیار دے کر جا چکی تھی، مگر آج باقاعدہ وہ منگنی کی رسم ادا کرنے آ رہی تھی، جبکہ معراج شاہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ فلک بھی آ چکی تھی۔ بھائی ظاہر ہے اس کی دوست کی منگنی تھی، وہ کیسے پیچھے رہتی؟ ویسے بھی وہ ان کو برس کا کوئی بھی مومنٹ مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم اتنی جلدی کہاں منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہو؟
اجالا نے باہر آتے جیسی فلک کو دیکھا جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی تو فلک نے منہ بسور کر حاجرہ بیگم کو پکارا۔ یوں ہی چھوٹی موٹی نٹکھٹ حرکتوں کے ساتھ وہ لوگ کام کرتی اس دن کو بے حد یادگار بنا گئی تھی۔ منگنی کی رسم ادا ہو چکی تھی جبکہ اس وقت وہ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ وہیں معراج چائے سے باہر آنے کے اشارہ کرتا کھانا کم کھا کر باہر جل جاتا رہا تھا۔ اجالا اسے گوری سے نوازتی بار بار کھانے کی جانب متوجہ کری تھی مگر وہ سنی کہا رہا تھا۔ کھانا کھا لے پھر مل لینا جیجا جی۔ فلک جو کب سے ان دونوں کے اشارے دیکھ رہی تھی اس نے تو پہلے کہا تھا کہ وہ کوئی موومنٹ نہیں چھوڑے گی، تو بالآخر وہ بول پڑی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ اپنی چور چھڑاؤ؟ معراج نے اس کی جانب دیکھ کر شکوہ کناں لہجے میں کہا تو اجالا کا قہقہہ بے ساختہ تھا جبکہ فلک اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ میرے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آئیں ورنہ میں ابھی رشتہ ختم کروا سکتی ہوں۔ اس نے سالی ہونے کا روب جمانا چاہا جبکہ دوسری جانب اس کی بات کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لیا گیا تھا۔ اچھا واقعی؟ اچھا کرواؤ، وہ جان بوجھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو فلک نے تھوک نکلا، میں سچ میں کروا دوں گی۔ اب کی بار اس کی انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے دمکانا چاہا جس پہ وہ آنکھیں چپکاتا سر ہلا گیا تھا۔ ہاں تو کرواؤ نا، کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ہنوز بالکل مطمئن تھا جب فلک نے بے چارگی سے اجالا کی جانب دیکھا۔ انداز ایسا تھا کہ عزت رکھ لو، مت تنگ کرو اسے شاہ۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی افرا شاہ کی آواز پہ وہ سر چٹک گیا جبکہ ان کے یوں ہی چھوٹی چھوٹی نوک جھونک پہ مسکراتے انہوں نے اس شام کو بے حد انجوائے کیا تھا۔ سب سے زیادہ فلک نے کیا تھا کیونکہ وہ اجالا کو اپنی دوستی کی قسمیں اور وعدے دے دے کر بالآخر اسے اپنی طرف کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کا منظر، وہ دونوں اس وقت اسی ریسٹورینٹ کے پارکنگ میں کھڑے تھے جہاں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، جبکہ فلک دھڑکتے دل سے ان دونوں کی ریلز بنانے میں مصروف تھی۔ یہ بھی اسے معراج شاہ کی طرف سے سزا ملی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی بیگم کو بھڑکا کر اس سے جو فائدہ حاصل کیا ہے، فائدے کو چوکانے کا وقت آ گیا ہے، جبکہ فلک منہ بسور کر ان کی ریلز بنانے لگی ہوئی تھی۔ اس کی مجبوری تھی کیونکہ اگر وہ انکار کر دیتی تو یہ شخص اسے کبھی یہاں نہ لے کر آتا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جبکہ ایسے میں وہ دونوں اپنی کپلز ریلز بناتے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ اس شام کا ایک حسین منظر، ایک دلکش نظارہ، جبکہ اب اجالا کے کہنے پہ وہ لوگ وہ ریل ریکریٹ کر رہے تھے جس میں لڑکی آگے آگے چلتی ہے اور گاڑی اس کے اشاروں پہ۔ اس ریلز کو بنانے کے لیے بے حد محنت درکار تھی مگر فلک تھی نا، وہ بنا رہی تھی اور کر رہی تھی کوشش، مگر کوئی 20ویں دفعہ بھی ریل دکھانے پہ اس سے ویسی ریل نہیں بن پا رہی تھی جیسی وہ چاہتی تھی۔ جب کچھ ہی دیر میں وہاں معراج کے سارے دوستوں نے دھاوا بویا تھا، وہ لوگ اس سے منگنی کی ٹریٹ لینے کے لیے آئے تھے جبکہ انہیں یہاں بلایا بھی معراج شاہ نے ہی تھا۔ بالآخر کچھ دیر کی محنت کے بعد احد، زین اور فلک کی مدد سے ان کی یہ خوبصورت سی ریل بن چکی تھی، جس کے بعد وہ ان سے ملتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا گئے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے، قہقہوں میں لوٹ پوٹ ہوتے، وہ سب ریسٹورینٹ کے ہر شخص کو اپنی جانب متوجہ کرتے انہیں مڑ مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہے تھے، اور یوں ہی ایک خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔